آپ جائیں یورپ میں جا کر صحابہ کرام نے ان 4 صدیوں میں کیسے کیسے ڈیم بنائے ہیں، جائیں یورپ میں جائیں، شام میں جائیں، لیبیا میں جائیں، دیگر ملکوں میں جا کر دیکھیں، آج وہ ڈیم قائم ہے جو صحابہ کرام نے بڑی محنت سے بنائے تھے، بڑی پلانٹ سے بنائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیم کو ضائع نہیں کرنا، وہ آج بھی 1100 سال پہلے بنے ہوئے ڈیم، آج بھی وہ پانی ان ڈیموں سے جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ملک جس پر جو ہے وہ ساری نعمتیں اللہ نے کی ہے، پہاڑی علاقہ اس کو دیا ہے، میدانی علاقہ اس کو دیا ہے، اور موسم سارے اس کو دیے ہیں، ساری نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قوم جو ہے یہ ٹائم کی اہمیت کو نہیں جانتی، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے مجھے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ خسارہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خسارہ آخرت کا بھی ہے۔ آخرت کا خسارہ جہنم ہے، اور اس جہنم سے بچا ہوا شخص وہ ہے، اس خسارے سے بچا ہوا شخص وہ ہے جو ایمان لے آتا ہے اور صرف ایمان پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ عمل صالح بھی کرتا ہے۔ جس ایمان کو اور جس عمل صالح کو اس نے خود اپنایا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس حق کی جس کو اس نے اپنایا ہوا ہے، اس حق کی آگے تلقین بھی کرتا ہے، اور پھر خود بھی صبر کرتا ہے اور لوگوں کو بھی صبر کی وصیت کرتا ہے۔ سابقہ جمعے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور آج بھی اس حوالے سے، اس صورت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے۔ قسم کھا کے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ گواہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، آدم علیہ السلام کے حالات کو دیکھ لو، اس دور کے واقعات کو دیکھ لو، کس نے کس کو قتل کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، یہ وقت گواہ ہے۔ اور مجھے وقت کی قسم ہے، یہ وقت گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے کتنے تھے، نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ تبلیغ کی ہے، کس نے اس کی دعوت کو مانا ہے، کس نے نہیں مانا، یہ زمانہ گواہ ہے۔ زمانہ گواہ ہے۔ وقت کو گواہ بنا کر اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اس وقت کی قسم ہے جس کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کہاں وہ آئے، عراق میں آئے، کس کو دعوت دی، باپ کو دعوت دی، بادشاہ کو دعوت دی، لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا۔ کیا معاملات ہوئے، کس نے مانا، کس نے انکار کیا، کس نے ہٹ درمی کی،
کس نے جو ہے وہ اس کی باتوں کو نہیں مانا، کس نے پلاننگ کی ان کے خلاف، یہ وقت گواہ ہے، ایک ایک ٹائم جو ہے وہ گواہ ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ وقت گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، کیا ان کے ساتھ بچپنا کیسے گزرا، پھر کیسی زندگی گزری، دعوت کس کو دی، فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، جادوگر کیسے مسلمان ہوئے اور کیسی زندگی تھی ان کی۔ یہ وقت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ وقت گواہ ہے جس کی میں نے قسم کھائی ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کیسی زندگی تھی ان کی، اور حواریوں نے کس طرح ان کا ساتھ دیا، کس نے ان کا انکار کیا، کون ان کو قتل کرنے کے درپے بن گئے، کیا کیا، کیا ہوا۔ یہ وقت گواہ ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تک جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس وقت لوگوں کی کیا حالت تھی، یہ گواہ وقت جو ہے وہ گواہ ہے، کس حال میں تھے لوگ۔ اور پھر یہ وقت جو ہے یہ گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ مکہ والوں نے کیا سلوک کیا، آپ کی دعوت کو مانا، کس نے مانا، کس نے نہیں مانا۔ اور خصوصاً جو ہے وہ مکہ والوں سے اللہ نے مخاطب، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ سے کہا کہ میں زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں یہ وقت دوبارہ نہیں آنا۔ تم نے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا، بعد میں پچھتاؤ گے۔ لیکن وہ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر، مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے آپ کو مانا۔ اس طریقے سے یہ وقت گزرتا گیا، آج یہ وقت جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ ہماری بنائی ہوئی گھڑیاں تو رک جاتی ہیں کہ سیل نکل جائے تو گھڑی رک جاتی ہے، وقت نہیں رکتا۔ اور اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے جو رکتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں ایک کام کے لیے 9 بجے نکلا ہوں اور واپس آیا ہوں تو 9 ہی بجے ہوئے ہوں گے، نہیں، 10 بجے نکلا ہوں تو 10 بجے واپس آ گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کو جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ وقت گزرتا جائے گا۔ لیکن اس وقت کی اہمیت دین نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی تھی، لیکن سائنسدانوں کو بہت دیر بعد پتہ چلا۔ لیکن جب پتہ چلا انہوں نے وقت کی اہمیت کو جانا، اور مسلمانوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں جانا۔ جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں انہوں نے اس وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، بلکہ ضائع کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، کتنا 3 گھنٹے فلم دیکھنے میں لگاتے ہیں، ظاہر ہے وہاں تک جانے میں بھی تو 2 گھنٹے لگیں گے۔ یہ 5 گھنٹے انہوں نے کیا کس کام میں لگائے ہیں، ضائع نہیں کیے۔ اور پھر آج دیگر علاقوں میں تو ہٹ کے، میں جب سے سادی ٹاؤن میں آیا ہوں، کثرت سے جس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے وہ ہوٹلوں کا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ بیٹھنے والے مسلمان ہیں ہوٹلوں پر۔ یہ صرف اسلامی ملکوں میں ہے، آپ ان ملکوں میں چلے جائیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، وہاں لوگوں کو ہوٹلوں میں بلانے کے لیے دعوت نامے دینے پڑتے ہیں۔ جہاں ہماری ہوٹلوں پر اتنی بھرمار ہے کہ ہوٹل والے کو تنگ آ کر کہنا پڑتا ہے کہ اٹھ کے چلے جائیں۔
ٹائم ضائع نہ کریں. کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. اور یہ خاص کر مسلمان، جبکہ ان کو وقت کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. کوئی بھی کام ان کو بے ٹائمہ کرنے کا نہیں کہا گیا. آج آپ جمعے کا ٹائم میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ چاہیں کہ عصر کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیں، نہیں. عصر کا ایک ٹائم ہے، ظہر کا ایک ٹائم ہے، مغرب کا ایک ٹائم ہے، اور عشاء کا ایک ٹائم ہے، فجر کا ایک ٹائم ہے، حج کا ایک ٹائم ہے، روزوں کا ایک ٹائم ہے. آپ چاہیں کہ میں اس مہینے میں حج کرنے چلا جاؤں، میرے پاس پیسے آگے ہیں، نہیں. حج کا بھی ایک ٹائم ہے اور روزوں کا بھی ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں مسلمانوں کو وہی کام کرنا ہوگا. حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کو یہ ٹائم اس قدر دعوت دیتا ہے کہ اگر ظہر کا ٹائم اس ٹائم ٹیبل میں 1:15 بجے رکھا ہے، اور یہ الیکٹرانک گھڑی جو ہے یہ ایک سیکنڈ بتاتی ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر 1:14 ہو، کون سا امام اٹھ کے آگے بڑھتا ہے؟ جب تک 1:15 نہیں، پورا 0:00 سامنے نہ آ جائے جو ٹائم رکھا ہوتا ہے، اس وقت تک ہم نہیں اٹھتے. کتنی جو ہے وہ ٹائم کی ہمیں پابندی کرائی جا رہی ہے. مسلمان کا ہر ٹائم قیمتی ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ زمانہ جو تمہیں ملا ہے اس کی اہمیت کو جانو. اور حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کہاں کھڑے ہیں. کوئی چراہوں میں کھڑا ہے، کوئی ٹھیلوں پہ کھڑا ہے، کوئی تھیٹروں میں پہنچا ہوا ہے. یہ وقت کا ضیاع نہیں، جبکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں 5 چیزوں میں 2 چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے حوالے سے ہیں کہ اپنے فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کے ٹائم کو غنیمت سمجھو موت کے پہلے. حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی انسان اسی ٹائم کو مانگے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کو موت آ جاتی ہے وہ رب سے کیا کہتا ہے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اللہ مجھے ٹائم دے دے. مرنے کے بعد پہنچا ہوا ہے قیامت کے دن، پھر ٹائم مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے لوٹا دے. دنیا میں کچھ کام باقی رہ گئے تھے، عمل صالح باقی رہ گئے تھے، فیما ترک تو میں چھوڑ آیا تھا، وہ مجھے ٹائم تو میں وہ کرنے جانا ہے. اللہ کیا کہے گا؟ کلا، اب نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو کلمہ ایسا ہے کہ اس کے تم پابند ہو گئے ہو، عادی ہو گئے. یہ کلمہ کہنے کے تم عادی ہو گئے ہو، پابند بن گئے ہو. اگر کوئی امتحان آتا ہے تو طالب علم کہتا ہے کہ میں تو اس امتحان میں صحیح معنوں میں تیاری نہیں کر سکا اس سمیسٹر میں، اگلے سمیسٹر میں جو ہے وہ میں بھرپور طریقے سے حصہ لوں گا، تیاری کروں گا. اگر کوئی بزنس مین ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو سیزن نکل گیا ہے، اگلے سیزن میں میں تیاری کروں گا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے یہ فصل تو میں نہیں صحیح معنوں میں اٹھا سکا، اگلی فصل آئے گی تو میں محنت کروں گا. یہ جمعہ تو رہ گیا ہے، اگلے جمعے سے میں پابندی کروں گا. یہ رمضان کے روزے تو نکل گئے ہیں، اگلے رمضان میں ضرور اس کی اہمیت کو سمجھوں گا اور روزے رکھوں گا. اللہ نے کہا کہ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ تو کہہ کے عادی بن چکا ہے اس کا. اب تو آخرت میں پہنچا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو.
कुछ मेरे नेक काम रह गए हैं, वो मैंने करने हैं। नहीं, मरने के बाद भी आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। यानी टाइम की अहमियत कितनी है कि अल्लाह ने कसम खा के कहा है कि मुझे कसम है जमाने की, टाइम की, वक्त की कसम है, जो टाइम गुजर रहा है। और कल क़यामत के दिन मरने के बाद जो सवाल होंगे वो 3 तो कब्र में होंगे, मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का, और फिर 5 क़यामत के दिन होंगे। उन 5 क़यामत के दिन जो सवाल होंगे उनमें से 40% वाले सवाल जो है वो टाइम के बारे में है। अन उम्र ही, ये जिंदगी का टाइम तूने कैसे गुजारा। अन शबाब ही, जो तेरी प्राइम जिंदगी थी, गोल्डन जिंदगी थी, जवानी की जिंदगी थी, वो टाइम तूने कहां बर्बाद किया है। 40% सवाल जो है वो टाइम के बारे में है। और फिर अगर एक बंदे को 3 कब्र के सवाल, 5 क़यामत के दिन के सवाल, और सारे के सारा पेपर जो है वो लीक कर दिया गया, पेपर पर्चा लीक हो गया है। और जब अगर पेपर लीक हो जाए, उसको पता चल जाए सवाल ये है, जवाब ये है, फिर भी अगर वो फेल हो जाता है तो उससे बदतर इंसान कोई नहीं है। उससे बदतर कौन होगा कि जिस अल्लाह ने ये पेपर बनाया है, मन रब्बों का, जिसने सवालिया पेपर तैयार किया है, उसने बताया है कि ये 3 सवाल मैंने कर रहे हैं, ये 5 सवाल करने हैं, और उनके जवाब भी बता दिए हैं। जो पेपर बनाने वाला है वो अगर पेपर आउट कर दे, हम तो पेपर आउट हो जाए, सवालिया पेपर हो जाए, तो हम फिर किताब की जो शरह है उसको फाड़ फाड़ के फर्रे बनाकर जो है उस तक पहुंचाते हैं कि ये पेपर आउट हुआ है, ये अपने पास रख ले। ये जवाबात हैं इसके। लेकिन जिस शख्स ने पेपर बनाया हो वो पेपर आउट कर दे, तो फिर अगर वो बंदा फेल हो जाता है तो फिर उससे बदबख्त इंसान, बदनसीब इंसान कोई नहीं है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने दुनिया के जितने भी इम्तिहान हैं, सालाना इम्तिहान है, उसके बाद अगर फेल हो जाए तो ज़िमनी इम्तिहान भी रखा है, और इसमें ज़िमनी इम्तिहान नहीं है। कल्ला, अब ज़िमनी इम्तिहान नहीं होगा। तू लौट कर जो है वो दोबारा पेपर देना चाहता है, ज़िमनी इम्तिहान देना चाहता है। अल्लाह के यहां ज़िमनी इम्तिहान नहीं है। अगर कोई फेल हो गया, फेल हो गया, और जो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, जबकि अल्लाह ने पेपर भी आउट कर दिया है। और कल क़यामत के दिन पछतावा उस इंसान को तो हो टाइम का जो जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह, मैं जहन्नम में इसलिए आया, मैंने टाइम को बर्बाद किया, जिंदगी बर्बाद कर दी, वक्त को बर्बाद कर दिया, जवानी, बुढ़ापा, सब कुछ बर्बाद करके आ गया हूं। वो तो पछताए पछताए, यहां तो जन्नत में जाने वाला इंसान भी पछता रहा है, उसका पछतावा बड़ा खतरनाक है। जन्नत में पहुंचा हुआ इंसान वो भी पछता रहा है। क्यों पछता रहा है? हदीस में आता है कि वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह वो जो जन्नत का दरवाजा है उसकी नुक्कर में मुझे कोई थोड़ी सी जगह दे दे, नुक्कर में जगह दे दे। जब वो जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, दाखिल होंगे, जन्नत के दर्जात हैं और बहुत सारे दर्जात हैं, और एक दर्जे और दूसरे दर्जे के दरमियान में फासला कितना है? जितना आसमान और जमीन का फासला है। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, ऊपर देखेंगे और हसरत भरी नजरों से देखेंगे कि अल्लाह, ये ऊंचे ऊपर वाले कौन है, वहां क्यों नहीं पहुंचा रहा? उसकी जिंदगी में इसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। जो खाली टाइम था, अगर उसमें अज़कार करता, उसको भी अपने टाइम को काम में लाता, आज इसके भी वो दर्जात होते हैं। शहीदों के 100 दर्जात हैं, 100। एक दर्जे में इतना फासला है जितना जमीन और आसमान का फासला है। जन्नत में भी
وہ انسان جو ہے وہ اس وقت کو، کاش کہ میں نے جو وقت فارغ ٹائم میں میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو وہ اونچا درجہ مجھے ملتا۔ جنت اونچی ہے، جہنم نیچے ہے، اور جو درجات بلند ہوتے ہیں، جتنا فلیٹ اونچا ہوتا ہے اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو بجلی نہیں ہوتی، کیسے آخری فلیٹ پہ؟ ہم تو نیچے والے کو پسند کرتے۔ جتنا فلیٹ اونچا ہوتا ہے، آخری فلیٹ کی قیمت سب سے اونچی زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو وہاں ساری سہولیات ملتی ہیں، لفٹ بھی ہوتی ہے، ساری سہولیات ملتی ہے، ہر چیز اس کو ملتی ہے۔ جنت کے درجات ہیں، جو سب سے اونچے درجے میں ہوگا وہ سب سے قیمتی ہوگا درجہ، اور ان درجات کو جو ہے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کیسے؟ وقت کو بہت سارے لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس۔ کیسے ٹائم پورا ہو؟ کوئی سو کے پورا کر رہا ہے۔ آپ اگر کسی کو 60 سال زندگی ملتی ہے، اگر وہ 8 گھنٹے سوتا رہا تو سمجھو کہ 20 سال وہ سو کر گزارا ہے اس نے۔ اگر 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے سوتا ہے تو سمجھو کہ اس نے 30 گھنٹے یا 25 سال جو ہیں اپنے سو کے گزارے ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کو 9 بجے سوتا ہے، 8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے یا 12 بجے اٹھتا ہے، 15 گھنٹے سوتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ ظہر کے بعد سونا ہے، سمجھو کہ آدھی زندگی وہ سو کے گزار رہا ہے۔ کیا پچھتاوا نہیں ہوگا اس کو؟ والعصر، مجھے وقت کی قسم ہے، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اور ہم نے نہیں سمجھی وقت کی اہمیت، کافروں نے سمجھ لی ہے، کافروں نے وقت کی اہمیت سمجھی ہے۔ آج آپ دیکھیں وہ ملک جو یورپ میں ہے، امریکہ ہے یا دیگر ملک جو ہیں، وہ ملک رہنے کے قابل نہیں، رہنے کے قابل نہیں ہے وہ ملک۔ وہ تو صرف عارضی خیمہ، یعنی جو وہ لوگ جو عارضی طور پر ٹھہرے وہ ٹھہرے، وہ ملک ٹھہرنے کے نہیں ہیں۔ 6 مہینے برف پڑ رہی ہے، 6 مہینے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے۔ یہ تو اللہ کی غنیمت ہے، آپ کو ایسے ملک دیے ہیں جس کے 4 مہینے سردی پڑتی ہے، 4 مہینے گرمی پڑتی ہے، 4 مہینے بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، یہاں آبادیاں بڑھتی ہیں، وہاں ان علاقوں میں، ان ملکوں میں آبادیاں نہیں بڑھتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یا تو برف باری ہو رہی ہے یا پھر برف باری نہیں ہوتی ہے۔ وہ زندگی، وہ علاقے رہنے کے نہیں ہیں، وہ صرف جا کر تھوڑی دیر کے لیے رکنے کے لیے ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ٹائم کو ایسا سیٹ کیا ہے کہ انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ آج جتنے بھی سب ہمارے ملکوں کے لوگ، وہ سیاستدان ہو، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ کوئی بھی کام کرنے والے ہوں، اگر انہوں نے سیکھنا ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ عمل ہم کیسے کر لیں، ہم ان علاقوں سے جا کر سیکھ کے آتے ہیں۔ سیاست کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی آرمی کو کیسے چلانا ہے، کم ٹائم میں زیادہ کام آرمی سے کیسے لینا ہے، سارا کا سارا سیکھنا ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے قسم کھا کے، وہ تو اللہ کی باتوں کو نہیں جانتے، وہ تو اللہ کے قرآن کو پھاڑ کر پاؤں نیچے مسل کر جو ہے اس کی بےعزتی کرتے ہیں۔ تمہیں یہ قرآن مجید دیا تھا اور تمہیں بتایا تھا کہ میں نے زمانے کی قسم کھا کے، وقت کی قسم کھا کے بتایا تھا کہ اس کی اہمیت کو سمجھو، تم نے نہیں سمجھا۔ اور جنہوں نے سمجھا اور ان کو اللہ نے ترقی دی ہے، جنہوں نے اس زمانے کے وقت کو سمجھا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھ کر جو ہے دنیا میں ترقی کی ہے۔ اور ہم نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو اللہ نے ہمیں قسم کھا کے کہا۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو مخلوق کی قسمیں کھا کے ہمیں کیا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ لیکن اس نے قسمیں کھا کر ہمیں بتایا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں ان مسلمانوں کو
جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو، انہوں نے ٹائم کی اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو سمجھا. وہ ایمان لانے کے بعد وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے رہے اور پھر ان کے لیے جنت کی بشارتیں دنیا میں سنائی گئی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. ان کو جنت کی بشارتیں دنیا میں سنائی گئی. کیوں سنائی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے بعد وقت کی اہمیت کو، جو اللہ نے خسارے سے بچنے کے لیے جس کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ مجھے قسم ہے ٹائم کی کہ زیادہ تر انسان خسارے میں ہے، اس ٹائم کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں اس خسارے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، عمل صالح کیے ہیں، حق کی تلقین کی ہے، پھر صبر کی تلقین بھی کی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے. پھر ان کو زندگی کے 80 سال نہیں، 90 سال نہیں، اگر زندگی کے 4 سال بھی مل گئے ہیں، 4 سالوں میں وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جنت کی بشارت پائی ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. 4 سال صرف آپ کی ساتھ رہے. 4 سال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. کیا 4 سال میں انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہوگی؟ جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے ان کو دی. اور پھر جس دن اس دنیا سے گئے اس دن کیا معاملہ تھا؟ اس دن آپ نے فرمایا کہ دوڑ کے چلو. مدینہ میں سعد رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں. جلدی چلو، اگر تم نہیں جلدی چلو گے اللہ کے فرشتے آ کر اس کو غسل اور کفن اور دفن کر کے نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیں گے. جلدی چلو. اتنا نیک آدمی ہے. پہنچے، آپ نے کفن دفن کیا، جنازہ اٹھایا. صحابہ اکرام کہتے ہیں ما خفا ما حملنا جنازۃ اخف من سعد. اللہ کے نبی جنازے تو ہم نے پہلے بھی اٹھاتے رہے، آج سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے. آپ نے فرمایا ہلکا کیوں نہ ہو، آج تمہارے ساتھ سعد کے جنازے کو اٹھایا ہوا 70,000 فرشتوں میں جو کبھی بھی دنیا میں نہیں اترے اور کبھی اتریں گے بھی نہیں ہیں، وہ سعد کے جنازے میں شریک ہیں. یہ وہ شخص ہے 4 سالہ زندگی کیسی اس نے جو ٹائم کی اہمیت کو سمجھا ہوگا. 4 سالوں میں جب فوت ہوئے، جب اس کی روح آسمان کی طرف جا رہی تھی، اس کو سارے پروٹوکول فرشتوں نے دیا، حتیٰ کہ اللہ کے عرش نے بھی اس کو پروٹوکول دیا. هذا الذي تحرك له العرش. جب اس کی روح عرش پر پہنچی، عرش بھی جھوم اٹھا. 4 سالہ زندگی، 4 سالہ زندگی. اور سعد رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ تیرا بیٹا تو وہ شخص ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے سامنے بٹھا کر ہنسے گا، وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ. کیوں رو رہی ہو؟ کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ کیوں نہیں تیرے آنسو تھمتے؟ وہ سعد تو وہ 4 سالہ زندگی گزار کے گیا ہے، یہ تو پھر بھی 4 سالہ زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھڑے تھے، آپ کے صحابہ بھی کھڑے تھے. دیکھا کہ ایک شخص دور سے اپنی سواری دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. ایسا دوڑا کے آ رہا ہے جیسا کہ کوئی اس نے عام کام ہے، اس کو بہت ضروری کام کے لیے اتنا تیز دوڑاتا ہوا آیا. جب اللہ کے نبی سے کے قریب آیا، آپ نے فرمایا، پوچھا تو جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ کہا ارید محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، نجد سے چلا ہوں. راستے میں کتنے لوگوں نے روکا ہوگا، کتنے آستانوں پر سرکاروں نے روکا ہوگا، ہمارے آستانے پر آ جاؤ. وہ ایک ہی جملہ بولتا گیا،
उरीद मोहम्मदा, मेरे उलझनों का हल सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद और रसूल सल्लम के पास है। आपने फरमाया मिन ऐन अकबलता, ए आने वाले कहां से आए हो? अकबल तो मिन अहली व माली व अशीरती, अल्लाह के नबी घर बार छोड़ के आया हूं, कुंबा कबीला छोड़ के आया हूं और कारोबार छोड़ के आया हूं। किस लिए आए हो? कहा अल्लाह के नबी दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, कोई एक अमल बता दो जिसको बरूए काल लाऊं, जन्नत में जाना चाहता हूं, जहन्नम से बचना चाहता हूं। आपने उस नौवारद को क्या कहा? अंतशद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ नौवारद, ऐ आने वाले शख्स, ऐ तेज रफ्तार आने वाले शख्स, सुन ले तो इस बात की गवाही दे दे, कोई इलाह नहीं है, ना आसमानों में है, न फदाओं में है, न तख्त सरा में है, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह है। इस बात की गवाही दे दे। फिर उस अल्लाह के साथ एक राई के दाने के बराबर भी शिरक न करना, और इस गवाही के बाद ये गवाही भी दे दे कि अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह का सच्चा नुमाइंदा मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर तू नमाज पढ़, ज़कात दे, हज कर। ये चंद एक बातें बताई उसने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उसने सुनी। सुनने के बाद अपने सीने पर हाथ मारता है, कहा कि अल्लाह के नबी, जब तक इस जिस्म में जान रहेगी मैं इस दीन पर कारबंद रहूंगा, कोई कमी नहीं करूंगा, कोई ज्यादती नहीं करूंगा। और ये कह के अपनी ऊंटनी पर बैठता है ताकि मैं अपनी कौम को जाकर ये दावत, ये पैगाम जो अल्लाह के नबी से मैंने सीखा है, मिन्नो अन, ऐसा ही पैगाम जाकर अपनी कौम को देता हूं। ऊंटनी पर सवार होता है और ऊंटनी को थोड़ी सी किक मार के आगे बढ़ाता है, और जब थोड़ी से फासले पर गई, ऊंटनी का पांव एक बिल में घुस गया, तवाज़ुन बिगड़ गया, ये ऊंटनी से गिरता है गर्दन के बल, और गिरते ही जान निकल गई, शहीद हो गया। आपने फरमाया अलैया बिर्रजुल, ऐ मेरे सहाबा इस आदमी को उठा के मेरे पास लाओ। लाया गया, आपने अपने चेहरे को करीब किया कि मैं इस चेहरे को बोसा तो दूं, इस चेहरे को बोसा दूं। आपने उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया, फिर बहुत जल्दी अपने चेहरे को दूर कर दिया। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी, आपने अपने चेहरे को करीब किया था, फिर बहुत जल्दी तेजी से आपने दूर कर दिया। आपने फरमाया कि इन्नी राइतुल मलाइकता यदूसूना फीही मिन सिमारिल जन्ना, मैंने जन्नती फरिश्तों को देखा कि इसके मुंह में जन्नत के मेवे डाल रहे थे, जन्नत के मेवे डाल रहे थे। मैंने कहा कि इसमें मैं हायल ना हूं, मैंने इसलिए अपने चेहरे को फौरन पीछे कर लिया कि जन्नती फरिश्ते इसके मुंह में जन्नत के मेवे डाल रहे थे। ज़ननतु अन्नहु जाइमुन, हम तो मदीना में खड़े थे, खड़े खड़े ही उसने मसला पूछ लिया, मेहमान नवाजी भी याद नहीं रही, और हमने दीन की बातें बता दी, दीन पर अमल करने के लिए अपनी कौम को बताने के लिए जा रहा था। लेकिन उस वक्त जब जन्नती फरिश्ते इसके मुंह में जन्नत के मेवे डाल रहे थे, ज़ननतु अन्नहु जाइउन, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हुआ, न जाने कितना भूखा था। नजर से आया, 1100 किलोमीटर के फासले से आया है, रास्ते में रोटी मिली या नहीं मिली, लेकिन खाना मिला या नहीं मिला, लेकिन ये तड़प है उरीद मोहम्मदा कि मेरे उलझनों का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैं आपको बताऊं, इस बंदे को क्या टाइम मिला है, इस बंदे को क्या टाइम मिला है। उस सहाबी को 4 साल मिले, इसलिए तो अल्लाह ने कहा है, ऐ बाद में आने वाले लोगों, मेरे सहाबा को गालियां न देना, तुम ईमान लाओ मेरे सहाबा के ईमान जैसा, तब तुम हिदायत याफ्ता होगे। अगर उस जैसा ईमान नहीं होगा, खसारे से नहीं बच सकते। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ऐसा होना चाहिए जो सहाबा इकराम का ईमान था। थोड़े टाइम में बहुत अमल कर गए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस सहाबी को दफना रहे थे, कब्र में रख के मट्टी डाल रहे थे, और आपकी जुबान पर क्या कलिमात थे? फरमाया कि आमिला कलीलन व उजरा कसीरन, अमल तो इसका थोड़ा है, अमल अजर बहुत ज्यादा है। अमल थोड़ा है और अजर बहुत ज्यादा है।
یہ ہے جنہوں نے وقت کی قیمت کو جانا۔ 400 سال تک مسلمان ترقی میں تھے، انہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا۔ وہ صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ 400 سال میں انہوں نے ایسی ایسی ترقیاں کی ہیں۔ گھڑیاں انہوں نے ایجاد کی، اور قبلہ نما جو ہے وہ چیک کرنے کا والا آلہ انہوں نے ایجاد کیا، حتیٰ کہ انہوں نے بڑے بڑے ڈیم، آپ جائیں یورپ میں جا کر، صحابہ کرام نے ان 4 صدیوں میں کیسے کیسے ڈیم بنائے ہیں، جائیں یورپ میں جائیں، شام میں جائیں، لیبیا میں جائیں، دیگر ملکوں میں جا کر دیکھیں، آج وہ ڈیم قائم ہے جو صحابہ کرام نے بڑی محنت سے بنائے تھے، بڑی پلانٹ سے بنائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیم کو ضائع نہیں کرنا۔ وہ آج بھی 1100 سال پہلے بنے ہوئے ڈیم، آج بھی وہ پانی ان ڈیموں سے جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ملک جس پر جو ہے وہ ساری نعمتیں اللہ نے کی ہے، پہاڑی علاقہ اس کو دیا ہے، میدانی علاقہ اس کو دیا ہے، اور موسم سارے اس کو دیے ہیں، ساری نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قوم جو ہے یہ ٹائم کی اہمیت کو نہیں جانتی، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کوئی سود دینے میں لینے میں ٹائم کو برباد کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ IMF سے معاہدے کر کے کہ تم نے اگر قسط نہ دی یہ قوم مر جائے گی، بھوکی مر جائے گی۔ کہاں گیا ایمان جو خسارے سے بچانے والا تھا؟ کہاں گیا وہ عقیدہ جو تمہیں جو ہے وہ خسارے سے بچانے والا تھا؟ کہاں گیا وہ توکل علی اللہ؟ وہ کہاں گیا تمہارا؟ اے مسلمانوں، اس وقت جب 400 سال پہلے مسلمانوں کو ان کے کارناموں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مسلمان ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو 1000 سال بعد تک جو ہے وہ کام آئیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک روڈ بنایا، 10 دن کے بعد پھر روڈ بنایا، پوری قوم کو جو ہے وہ تکلیفوں میں۔ یہ یونیورسٹی روڈ کتنی بار بنا ہے اور کیا حال ہے؟ پوری قوم کو جو ہے برباد کر رکھ دیا۔ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ اس وقت کی اہمیت ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے، یہ 3 صورتیں 3 آیتوں والی ہیں، ان میں سے یہ سورہ عصر بھی 3 آیتوں والی سب سے کم چھوٹی صورت ہے۔ امام شافعی نے ایسے نہیں کہا تھا، اگر یہ صورت صرف اللہ اتار دیتا تو لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں ٹائم کی۔ اے ٹائم، اے نوجوان، جو ٹائم تو گزار گیا ہے، سوچ کر اس پہ کہ میں نے جو ہے وہ جوانی ضائع کر دی ہے، نہیں آئے گی وہ جوانی واپس۔ اس لیے کہ عصیر، یہ جوس کو بھی کہتے ہیں، جو بھینس اور گائے کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جاتا ہے، وہ دودھ دوبارہ بھینس کے تھنوں میں جو ہے واپس نہیں بھیج سکتے۔ جو زندگی تم نے نچوڑ لی ہے، جو جوانی نچوڑ لی ہے، 10 بار اس میں افسوس کرو اور کہو کہ میں نے کالج کی عمر میں جو ہے وہ میں نے صحیح معنوں میں نہیں پڑھا، وہ واپس آ جائے۔ وہ واپس نہیں آتی۔ جو چیز ایک بار نچوڑ لی جاتی ہے، دنیا کی کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ لیمو نچوڑنے کے بعد دوبارہ لیمو بنا دیا جائے، آم نچوڑنے کے بعد دوبارہ آم بنا دیا جائے، زندگی نچوڑنے کے بعد دوبارہ زندگی جوانی مل جائے۔ لیت الشباب یعود یوما ساخبرہ ما فعل المشیب، کاش کہ جوانی واپس آ جائے، میں اس کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ لیکن وہ جوانی اور جوانی کے لمحات وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جب نہیں آئیں گے تو پہلے ہی اپنی اس جوانی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ اللہ نے تو جو خالق ارض و سما ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، وہ رب ہے، اس کو قسمیں کھا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ من اصدق من اللہ حدیثا، اس سے سچی باتیں زیادہ کون کر رہا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ قسم کھا کے کہتا ہے، اور جس کی قسم کھاتا ہے اس کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جائے یہ ٹائم جو ہے وہ تمہارا گواہ ہے، یہ فرشتے تمہیں بتائیں گے فلاں ٹائم میں، فلاں وقت میں، رات میں، دن میں یہ تم کام کر رہے تھے۔ یہ ٹائم کی اہمیت، یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ آپ کا ایک ایک ٹائم ہے۔ لوگوں سے تو چھپ رہے ہو کہ لوگوں سے چھپ کے برائی کروں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ کتنا اللہ کو ہم نے کمزور سمجھا ہے، لوگوں کو کتنا طاقتور سمجھا ہے۔ اپنے ماں باپ کو تو طاقتور سمجھتے ہیں کہ ماں نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، لیکن اللہ کو ہمارے عقیدے میں اتنا کمزور سمجھ لیا کہ وہ جب تنہائیوں میں چلا جاتا ہے،
جب اور کوئی نہیں دیکھتا، رب تو دیکھتا ہے، لیکن رب کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے، اس کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کا تو ڈر اور خوف ہے، بہن بھائیوں کا تو ڈر اور خوف ہے، لیکن اس اللہ کا جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ بہت بدبختی ہے انسانوں کی، مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔